بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک صاحب الولاق علیہ تحیت و ثنا کے نالین پاک کے دھول کی برکت سے، نالین پاک کے دھول کی توسل و تصدق سے وضو کے مستحبات آپ حضرات کو بتائیں گے اور اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ وضو کے مستحبات کتنے ہیں۔ تو آؤ ہم جلدی شروع کرتے ہیں تاکہ زیادہ ویڈیو طویل نہ ہو اور آپ حضرات آسانی سے دیکھ سکیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلا وضو کا مستحب جو ہے وہ ہے قبلہ رو ہو کر بیٹھنا۔ قبلہ رو ہو کر بیٹھنا، رو ویسے فارسی میں کہتے ہیں چہرے کو، قبلے کی جانب منہ کر کے وضو کرنا، یہ مستحب ہے۔ یہ سب سے پہلا مستحب وضو کا۔ نمبر 2 ہے دائیں طرف سے شروع کرنا، دائیں جانب سے شروع کرنا، یہ مستحب ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی رحمۃ اللہ السلام کی پیاری زوج محترمہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ سرکار ہر معاملے میں دائیں طرف سے آپ شروع فرماتے، یعنی کہ کوئی چیز آپ مطلب ہے لباس پہنتے تو دائیں طرف سے، اگر جوتا مبارک پہنتے تو دائیں پہلے پاؤں ڈالتے تھے، اور اگر مسجد میں داخل ہو تو دائیں پاؤں، اور جب مطلب ہے آپ اپنی مانگ نکالتے، جو کنگھی استعمال کرتے زلفوں میں، تو دائیں طرف سے پہلے پھرتے۔ تو دائیں جانب کو دائیں طرف سے شروع کرنا یہ مستحب ہے، اور دائیں طرف کو یہ جو ہے سرکار نے پسند فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے گردن کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، اور اس کا طریقہ یہ ہے، یہ جو ہے نا پیٹھ دونوں ہاتھوں کی، اس کو یہاں گردن پہ یہاں لگانا ہے، یہ مستحب ہے۔ یہ جو ہمارے لوگ یہاں رکھ کر یہاں کھینچ کے گلے کی طرف لاتے، یہ مکروہ ہے۔ کھینچنا نہیں بلکہ یہاں آپ نے یہ جو آپ کی گردن ہے یہاں آپ نے بس یہاں رکھ دینا ہے، یہ جو پیچھے اپنی انگلیوں کا یہ حصہ نا پچھلا، اس کو یہاں رکھنا ہے، بس ایسے نہیں کرنا، یہ مکروہ ہے۔ یہاں بس رکھنا ہے، یہاں، یہ مستحب ہے۔ چوتھا اطمینان سے وضو کرنا، سکون سے وضو کرنا، جلدی سے وضو کرنا جو ہے، اس میں بعض اوقات جو کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو اطمینان سے وضو کرنا، یہ چوتھا مستحب ہے۔ 5ویں نمبر پر کپڑوں کو وضو کے جو پانی کی چھینٹوں سے بچانا، جو وضو کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے جو پانی جو ہوتا ہے وہ نیچے گر رہا ہوتا ہے تو اس کی چھینٹیں ہیں، اس سے اپنے کپڑوں کو بچائے، کیونکہ حضور نے فرمایا جب ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح چہرے کے، ناک کے، تو یہ جو پانی جہاں اعضاء سے پھرتا ہے تو جو گناہ ہیں وہ سب اس کے گر رہے ہوتے ہیں، گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ گناہوں والا پانی جو اپنے کپڑوں پر اس سے اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھیں، بچائیں۔ 6 نمبر پر ہے ہر فرض کے لیے تازہ وضو کرنا، یعنی ہر فرض نماز کے لیے تازہ وضو کرنا، اگرچہ اس کا پہلی نماز آپ نے پڑھی ہے تو آپ کا وضو ہے، ٹوٹا نہیں ہے، تو دوسری نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ ظہر کی نماز پڑھیے تو عصر کی نماز کا ٹائم آ گیا، آپ کا وضو ہے تو آپ اس وضو سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ تازہ وضو کر لیں۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر ہے ہاتھ کی انگوٹھی اور کان کی بالی کو حرکت دینا۔ ہاتھ میں انگوٹھی اگر ہے آپ نے پہنی ہوئی ہے، اگر وہ کشادہ ہے، کھلی ہے، یعنی آسانی سے پھرتی ہے تو اس میں پانی جا سکتا ہے نیچے۔ اگر وہ سخت ہے، ٹائٹ ہے، تو پھر اس سے گھمانا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نیچے یہ دھونا انگلیوں کو، اس کا جو چمڑا ہے اس کو دھلنا جو ہے نا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ سخت ہے، ٹائٹ ہے آپ کی جو انگوٹھی، تو اس کو پھیرنا یہ فرض ہے۔ اگر وہ کھلی ہے، کشادہ ہے، ویسے گھومتی رہتی ہے، تھوڑی سی اس میں وقفہ ہے، نیچے سے پانی گزر سکتا ہے، تو پھر مستحب ہے اسے حرکت دینا۔ اگر ناک میں مطلب ہے اس نے کوئی بالی وغیرہ ڈالی ہے تو پھر اس کو، اگر وہ سوراخ تنگ ہے تو پھر تو جو ہے نا اس کو حرکت دینا ضروری ہے۔ اگر وہ کھلا ہے سوراخ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح کان میں
بالی ڈالی ہوئی ہے عورتوں نے، یہ عورتوں کی بات ہے، وہ کان میں ڈالتی ہیں، ناک میں ڈالتی ہیں بالی، تو اس کو جو ہے نتھ بھی کہتے ہیں۔ تو جو کان میں ہو تو پھر وہاں تو ویسے مسح کرتے ہیں، اگر اسے حرکت دی جائے تو یہ مستحب ہے۔ اگر ناک میں ہے نتھلی اس نے ڈالی ہوئی ہے تو اگر وہ پانی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، ایسے جو جگہ نیچے سے خشک رہتی تو وہاں حرکت دینا ضروری ہے، وہاں فرض ہے۔ بلکہ 8ویں نمبر پر ہے وقت سے پہلے وضو کرنا، یعنی ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا پہلے وضو کر لے پیشگی، تو یہ بھی مستحب ہے۔ اور 9ویں نمبر 9 پر جو مستحب ہے وہ ہے مٹی کے برتن سے وضو کرنا، مٹی کے برتن سے وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 10 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا، یعنی وضو کر کے اور بشرطے کے اوقات مکروہ، یعنی مکروہ وقت نہ ہو، مثلا زوال کا وقت نہ ہو، یا سورج یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تقریباً سورج جب نکلتا ہے تو 20 منٹ ہوتے ہیں تقریباً، اس وقت بھی مکروہ ہے۔ پھر عصر کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت غروب ہونے سے پہلے 15-20 منٹ ہوتے ہیں، وہ بھی مکروہ ہوتے ہیں۔ تو مکروہ وقت نہ ہو تو پھر وضو کر کے مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز، یعنی 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو وہ نفل ہوتے ہیں، وہ 2 پڑھے، یہ مستحب ہے۔ 11ویں نمبر پر وضو کا برتن دائیں جانب رکھنا، اگر چھوٹا استاوا یا لوٹا وغیرہ ہے تو دائیں طرف رکھے، اگر بڑا کوئی ٹب وغیرہ ہے تو پھر بائیں طرف رکھے۔ تو چھوٹا برتن ہو جیسے لوٹا وغیرہ تو وہ دائیں طرف رکھنا، دائیں طرف رکھ کر وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ 12 نمبر پر ہے بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑنا، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑتے ہیں، اگر اس میں کچھ ایسی چیز ہو تو اسے جھاڑنا یہ مستحب ہے بائیں ہاتھ سے۔ 13ویں نمبر پر ہے ہر عضو پر تر ہاتھ پھیرنا، ہر عضو پر تر ہاتھ، گلا ہاتھ، یعنی پہلے وہ پانی چلانے سے پہلے ہاتھ گلا کر کے ان اعضاء پر ایسے مال لینا، ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر پانی اوپر سے چلانا، وہ تو سنت اور فرض کے میں نے پہلے بتا دیا کہ دھونا جو ہے ایک بات پورے عضو کو تو فرض ہے، اور جو 3 بار دھونا سنت ہے۔ دھونے سے پہلے، پانی چلانے سے پہلے اگر ہاتھ گلا کر کے مثلا کوئی عضو چہ رہا ہو تو اس پر گلا ہاتھ پھیر کر پھر اپنے دوسرا وضو کا پانی پھر اس پر چلائیں۔ تو یہ جو پہلے ہاتھ پھیرنا عضو پر تر یہ مستحب ہے۔ 14ویں نمبر پر ہے ہر عضو دھوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا، ہر عضو وقت جو دھوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھتے رہنا۔ اگر کوئی دعائیں وغیرہ آپ کو آتی ہیں تو ہر عضو کی علیحدہ دعا ہے، وہ اگر آپ یاد کر لیں، چہرے کے دھونے کی علیحدہ ہے، ہاتھ کے دھونے کی علیحدہ، ناک میں پانی ڈالنے، سر کا مسح، کان کا مسح، گردن کا مسح، پاؤں دونوں جو ہیں دائیں بائیں، اس کی جو ہے وہ دعائیں ہیں، اگر یاد کر لیں تو بھاری شریعت میں موجود ہے۔ 15 نمبر پر ہے وضو میں درود شریف پڑھنا، وضو میں درود پاک کا ورد کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور 16 نمبر پر ہے وضو کا بچا پانی کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر پینا، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ 17 نمبر پر ہے کہ جن اعضاء کو دھونے کا حکم ہے حدود معینہ سے آگے دھونا، یعنی یہاں تک دھونے کا حکم ہے، ہاتھ کوہنی سمیت، اگر آپ یہاں تک دھو لیں تو یہ مستحب ہے، یعنی جو حدود معین ہے، مقرر ہے، یہاں تک دھونا فرض ہے، اس سے آگے آپ بڑھ کر دھوئیں تو یہ بھی مستحب ہے۔ 18 نمبر پر ہے دونوں پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا، کھبے ہاتھ نہ، یعنی کہ دونوں پیروں دھونا یہ بھی مستحب ہے۔ اور 19 نمبر پر ہے عذر کے بغیر وضو میں کسی سے مدد لینا، یعنی کسی کو کہنا کہ یار یہ لوٹا پکڑ مجھے وضو کروا، اگر کوئی عذر ہے مثلا وہ لوٹا نہیں اٹھا سکتا تو پھر کسی کو کہے یار آپ پانی ڈالیں میں وضو کر لیتا ہوں، مجھے کوئی عارضہ ہے، کوئی تکلیف ہے، مریض آدمی ہے، اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو کسی سے مدد نہ لے، کسی سے مدد لے کر وضو یہ کرنا، کوئی بندہ اس کو وضو کروائے تو یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، خود بخود یعنی کہ وضو کرے، یہ مستحب ہے۔ اور 20ویں نمبر پر ہے وضو کے بعد سورہ قدر جو ہے آسمان کی طرف منہ کر کے سورہ قدر
یہ ہے اس کی تلاوت کرنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک بار پڑھے گا تو اس کا شمار صدیقین میں ہوگا، جو 2 مرتبہ پڑھے گا تو شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا، اور جو 3 بار پڑھے گا تو انبیاء علیہ السلام کے قدموں سے ان کے جو ہے صحبت میں وہ کل قیامت کے دن ان کے رفاقت میں کھڑا ہوگا، یہ اس کا اجر ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی یہ جو ہے پڑھنا، اور اس کے بعد یہ مستحبات جو ہیں تقریباً یہ مکمل ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے دین کا فہم عطا فرمائے، اور دوسرے احباب کو دعوت دیں تاکہ وہ دیکھیں اور اس سے وہ بھی جو ہے اپنا فائدہ حاصل کریں۔ اس میں آپ کا بھی بھلا ہے اور ان کا بھی بھلا ہے اور ہمارا بھی بھلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق